قرآن کریم محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب بالخصوص مکہ اور مدینہ ہر مسلمان کے لیے یہ قابل احترام ہے۔ مکہ المکرمہ اللہ پاک کا گھر ہے، وہاں بیت اللہ، لاکھوں لوگ وہاں حاضری کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہ ایسا گھر ہے کہ ہر مسلمان کہیں بھی رہنے والا ہو بیت اللہ شریف کی طرف اپنا رخ کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ اس شہر کتنی تعظیم ہے، کتنی اس کی ہم مسلمان قدر کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں پیدا فرمایا، اس لحاظ سے بھی وہ قابل احترام ہے کہ آپ کا بچپن وہاں گزرا ہے۔ پھر اعلان نبوت بھی آپ نے مکہ المکرمہ میں ہی کیا ہے، پھر نبوت کے اعلان کے بعد بھی 13 سال تک مکہ شریف میں آپ رہے۔ پھر مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، اس لیے مسلمان مدینہ پاک سے بھی محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے موت سے پہلے مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، مکے کے اللہ نمازیں نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی نمازیں اللہ نصیب فرمائے، مکہ پاک میں اللہ بیت اللہ شریف کے طواف کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، روزہ رسول پر اللہ حاضری کی درود و سلام کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے اور ہر مسلمان اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے ان مقدس مقامات پر حاضری کے لیے وہ سب کچھ حلال طریقے سے اس کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایسی مقدس جگہ جو اسلام کا مرکز ہے، جو اسلام کا قلعہ ہے، ان جگہوں سے ہی اسلام پھیلا ہے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے قرآن کو آگے بڑھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انہی جگہوں سے نکلی اور پوری دنیا میں پھیلی۔ اللہ پاک نے دنیا کے ہر جگہ پر اسلام کو پھیلا دیا، لیکن افسوس اب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایسی مقدس زمین، ایسے مقدس شہر جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، جن کی نسبت قرآن مقدس کے ساتھ ہے، جن کی نسبت حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، اتنی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ جن شہروں کی اور جس سرزمین کی نسبت ہے، اب اس زمین پر، اس شہر میں، اس مقدس جگہ پر بے حیائی کو لگایا جا رہا ہے اور بے حیائی کے ایک طوفان وہاں برپا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس مقدس زمین پر کلب بنائے جا رہے ہیں، وہاں لوگ ڈانس کرتے ہیں، شراب کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، بے حیائی کے اڈوں کو وہاں عام کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں بے حیائی کو پھیلایا، جن لوگوں نے دنیا سے شرم و حیا کو ختم کیا، وہاں بلا کر ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کے ہاتھوں کے نشانات لے کر محفوظ کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہی سعودی حکومت ہے جس نے مقدس مقامات کو یہ کہہ کر گرا دیا کہ لوگ یہاں آ کر شرک کریں گے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ایسا کیا، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے نشان لے کر اور ان کو محفوظ کرنا، یہ کہاں کا اجر ہے، یہ کہاں کا ثواب ہے۔ پھر اس جرم پر ایک اور بڑا جرم یہ کیا گیا کہ اس بے حیائی کا راستہ انہوں نے کھولنے کے لیے، اس بے حیائی کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے تبلیغی جماعت، یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بنانا ہے، لوگوں کو اللہ کے قریب لانا ہے، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر لانا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اور یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کا صرف مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے لوگوں کو وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی سے کھانا مانگتے ہیں،
نہ کسی سے پینا مانگتے ہیں، اپنا جان مال وقت سب لگا کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اسی جماعت کی برکت سے بڑے بڑے ڈاکو جنہوں نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، اس تبلیغی جماعت کی برکت سے، اس کی محنت سے اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ راہ حق پر آئے اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کے وہ قریب ہو گئے۔ اسی جماعت کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے جو سٹیجوں پہ ناچنے والے تھے، لڑکیاں تھے، لڑکے تھے، جو گانے والے تھے، ان کی محنت سے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ 5 وقت کے وہ نمازی بنے، وہ بچیاں پردوں کے اندر آ گئی۔ جو لوگ گانے گاتے تھے، بے حیائی کا سبق دیتے تھے، اس تبلیغی جماعت کی محنت سے اللہ نے ان کو پھر اپنی تعریف کے لیے پسند کیا کہ وہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ نعت پڑھنے لگے، وہ حمد پڑھنے لگے۔ تو یہ جو جماعت ہے، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے لوگوں کو منع کرنا۔ اب اس تبلیغی جماعت پر سعودی عرب نے اس پر پابندی عائد ہی اس وجہ سے کی ہے کیونکہ وہ جس بے حیائی کو لگانا چاہتے ہیں اور اپنی عوام کو جس بے حیائی کا سبق دینا چاہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تبلیغی جماعت ہے، کیونکہ وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بے حیائی سے منع کرنا، برے کاموں سے منع کرنا۔ اس لیے انہوں نے اس جماعت پر یہ پابندی عائد کی تاکہ لوگ ان بے حیائی کے اڈوں کی طرف جائیں، انہیں کوئی سمجھائے نہ، انہیں کوئی بتائے نہ۔ پھر اس پر ایک اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر پابندی لگانے کی وجہ یہ ہے تاکہ کوئی اور شخص یا کوئی اور جماعت ایسا کام نہ کرے، کسی کو سمجھائے نہ، کسی کو بے حیائی سے منع نہ کرے۔ ان کے اندر یہ ڈر رہے کہ جیسے تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے، ان پر بھی کل کو پابندی لگ جائے گی، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ جہاں اسلام جس جگہ سے پھیلا، جو اسلام کا مرکز ہے، جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے عظیم کام اس کو بڑھانا چاہیے تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، مزید اس پر محنت کی جاتی، ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ اس کام کو بند کر کے بے حیائی کو آگے بڑھا رہی ہیں اور بے حیائی کے راستے اپنی عوام کو دکھا رہی ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے جو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمانوں پر آئے گا۔ اللہ اس ہلاکت سے ہماری حفاظت فرمائے جو ان کے ان بے حیائی کے جو اڈے انہوں نے بنائے ہیں، ان کی وجہ سے جو عذاب آئے گا، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ایسے حکمرانوں سے، ایسے سربراہوں سے اللہ ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے کہ جو دین کی بات کو تو بند کرتے ہیں اور بے حیائی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن